السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، میں تو محتاج ہوں۔ میں محتاج اس لیے ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے ہر چیز کی ضرورت ہے۔ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے، اور قبر کی تیاری بھی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ کل قبر میں ہم کو جانا ہے۔ موت کی تیاری بھی مجھے ضرورت ہے۔ تو اسی لیے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگوں، یا اللہ مجھے ہدایت دیجیے۔ ہم کسی انسان کو ہدایت نہیں دے سکیں گے، ہم تو خود اس سے دور ہیں جب تک اللہ ہدایت نہ دے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں ایک بات کہنی ہے ان نوجوان بھائیوں سے کہ آپ لوگ اپنے اوپر ذرا غور کریں کہ آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ پھر آپ دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیوں موت آتی ہے آپ کو؟ اگر آپ اس چیزوں پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اللہ بدلیں گے۔ جب ان چیزوں پر آپ غور نہیں کریں گے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم چند لمحہ اس پر غور کریں۔ ہم غور کرنے کے لیے اس لیے آپ لوگ کو کہتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو غور کریں گے تو آپ کو صحیح چیز سمجھ میں آئے گا۔ کوئی بھی انسان یہ چاہے گا کہ ہم مر جائیں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ موت سے سب کو ڈر ہے، مگر یہ تو وہ گھونٹ ہے جو سب کو پینا ہی پڑے گا، دل چاہے نہ چاہے۔ اس میں کافر ہو، مشرک ہو یا ایمان والا ہو، سب کو موت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں، اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کو بھی موت آئی ہے۔ افَإِن مَاتَ، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کہا کہ آپ لوگ کیا الٹے پھر جاؤ گے؟ موت تو سب کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوئی انک میت و انہ میتون، اے نبی جی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ جو نبی کے مخالف لوگ تھے ان کو بھی تو موت آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو موت دیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا دنیا میں، کل سارا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گا اللہ کی ذات کو چھوڑ کے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کل من علیہا فان، سورہ رحمان میں کل من علیہا فان، اللہ جتنے بھی چیزیں ہیں سب کو فنا کر دے گا۔ فنا سے مراد موت، سب کو اللہ موت دے دے گا۔ کل من علیہا فان، سب کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، فرشتہ، انسان، جنات، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، مرد، عورت، جانور، چرند، پرند، یعنی کہ جو روح ہماری نکالتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اللہ ان کو بھی موت دیں گے۔ کل من علیہا فان، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ موت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی حاجت کی ضرورت نہیں، ہر حاجت سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو کھلاتے ہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بیوی بچے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیوی اور بچوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، اس نظام سے اللہ پاک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی ذات ہے جو پوری کائنات کو چلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ توحید، کہ ہمارے اندر توحید ہونی چاہیے کہ اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مددگار نہیں،
سوائے اللہ. یہ دینی بات پیش کر رہا ہوں میں، دنیاوی نہیں، دینی، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان کا کچھ نہیں کر پائے گا. ہر انسان محتاج ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو صحیح راہ دکھائے، انسان گمراہی سے نکل جائے، انسان شرک اور بدعت کو چھوڑ دے، اور انسان ان چیزوں کے مطابق عمل کرے جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ کی بات کو پیش کیے ہیں. ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے دنیا میں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے والے بن جائے لوگ. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. انبیاء اپنی بات کو منوانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کی بات کو منوانے کے لیے آئے انبیاء علیہ السلام، کہ ایک اللہ کی مان لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے. تو یہ اللہ کے نبی جو آئے دنیا میں تو اللہ کی بات کو منوانے کے لیے، تاکہ لوگ اللہ کی بات کو مانیں، اور اس اللہ کی بات کو ماننے کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں وہ صحیح چیز کو کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر کوئی دباؤ نہیں ہے. ہم صرف اللہ کو مان لیں گے کہ اللہ کی ذات نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. ہر چیز پر اللہ کی پکڑ ہے، ہر چیز پر اللہ کی پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نگاہ ہر چیزوں پر ہے. وہ نگاہ اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے، وہ اللہ اپنے پاس رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانی بات جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ دیتے تھے، چاہے وہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کو اللہ بھیجتے ہیں تاکہ انسان جو ہے صحیح راہ میں چلے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلے، سیدھے راستے کو وہ لوگ قبول کرے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں تو مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، اور عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر پائے گا، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر پائے گا. صرف اللہ کی ذات جو ہے وہی مدد کرنے والی ذات ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم جب بھی پکاریں اللہ کو پکاریں. اللہ ہے، وہ ہر چیز کو سنتے ہیں. نماز اللہ کو پکارنے کا ذریعہ ہے. ہم نماز میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیے ہیں. اللہ نے اس میں اللہ مخلوق میں سے اللہ کسی کو نبی بنائے ہیں، کسی کو فرشتے بنائے ہیں، کسی کو انسان بنائے ہیں. اس میں سے اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی ہے دنیا میں. اس نیک بندوں کی وجہ سے اللہ دنیا کو چلاتے ہیں. کوئی انسان دنیا کو نہیں چلاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا اس کائنات میں رہے گا تو اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلائے گا. ایمان والا، اللہ اللہ کہنے والا اس روئے زمین میں باقی رہے گا تو اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلائے گا. جب اللہ کا نام لینے والا اس روئے زمین سے مٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو سمیٹ دے گا، قیامت برپا ہوگا. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، مجھے اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. اگر میرے سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو انشاءاللہ آپ میری اصلاح کریں. ہم تو اصلاح چاہتے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، کیونکہ جب تک میرا عقائد صحیح نہیں ہوگا تو ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جا پائیں گے، کیونکہ رکاوٹ بنے گا جنت میں جانے کے لیے. کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے فتنہ پیدا ہوا ہے، وہ لوگ بہت سارے فرقوں میں بٹ گئے. اور ہمارے نبی فرمایا میرے امت میں بھی 72 یا 73 فرقہ ہوگا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بنانا ہوگا، بنانے کا حکم تو نہیں دیا. اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کیا اس سے ہم سمجھیں؟ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی جی، کہ میرے رسی کو، یعنی کہ اللہ کے نبی کو پر تو یہ آیت نازل ہوئی، پر نبی کو وہ آیت جو ہے انسانوں تک پہنچانے کا ذمہ داری بھی اللہ نے نبی کو دی ہے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی کہ اللہ فرمایا کہ میرے رسی کو تم سب مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اسلام کو، یعنی دین کو. تم سب سے مراد کیا ہے؟ پوری انسانیت، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں. اگر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے رسی کو تم سب مضبوطی سے پکڑ لو.
اسلام کو۔ اور آگے اللہ فرمائے ولا تفرقوا، اللہ نے فرمایا فرقہ مت بنانا، فرقہ مت بنانا۔ آج ہم فرقہ بنائے ہیں، فرقہ واریت میں ہم لوگ بٹے ہیں، شہروں کا نام کو فرقہ سے جوڑ دیے ہیں، ایک دیوبند شہر ہے، ایک بریلی شہر ہے، یہ فرقہ بن گیا ہے۔ دیوبندی اور بریلی آپس میں بالکل دیکھتے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں، دینی پر جب بات آتا الجھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی، اللہ سے جو باتیں ملی ہے اللہ کے نبی کو کہ اے نبی فرقہ مت بنانا، اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کی امت کے اندر فرقہ نہیں ہونی چاہیے، مگر آج فرقہ واریت میں ہم لوگ بٹے ہیں۔ تو ہمارے نبی فرماتے تھے اس میں سے ایک نجات پائے گا، اور نجات کون پائے گا؟ جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو فالو کرے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ بریلی نہ دیوبندی، یہ جو آج پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، نہ شیعہ نہ سنی، اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام کو فالو کرنے والے لوگ تھے، اور لوگ مسلم تھے، مسلمان تھے۔ اس طرح کا کوئی اس زمانے میں کوئی ریتی رواج نہیں جس سے لوگ اس زمانے میں فرقہ کو پکڑے، تو اللہ کی طرف سے منع ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرما دیا قرآن میں، اس کا مفہوم آپ کو سناتے ہیں کہ اے نبی جو دین کے اندر تفرقہ بازی کرے، دین کے اندر جو فرقہ بنائے، اے نبی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے یہ باتیں ملی ہے۔ آج ہم لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم کو پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ قرآن جو ہے اللہ کی میسیج ہے، وہ عربی میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، ہم کو تو سمجھنا پڑے گا نا بھائی اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اگر لوگوں کو اس سے دور رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ لوگ تو پھر بدعتوں میں مبتلا ہوگا، غلط کام میں مبتلا ہوگا۔ تو ہر انسان کا ذمہ ہے کہ ہم آپ جتنا ہو سکے آپ اسٹڈی کیجئے، پڑھیے، تھوڑا ہی ایک آیت کو لیجئے، پڑھیے، اس کے ترجمہ کو پڑھیے انشاءاللہ، اور اس نیت سے پڑھیے اللہ ہم کو ہدایت دیجئے۔ جب آپ ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے اللہ ہدایت دیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جب آپ گمراہیت کی نیت سے اس کے اندر نکتہ چینی نکالیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ فرما دیا کلام اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب، تو انشاءاللہ اس پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، قرآن میں اللہ نے فرما دیا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورت۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے جیسا مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ آپ کی موت اس حال میں ہو کہ آپ مسلمان ہی بن کے مرنا۔ اللہ نے کہا ہے دیوبند بریلی مسلمان بن کے مرنے کا حکم ہے، تو فرقہ واریت سے اللہ نے منع فرما دیا ہے، تو اپنے آپ کو فرقہ واریت سے نکالنا ہے، مسلمان بن کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ سارے مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ میری باتوں کے اندر جو غلطی ہو تو آپ میری اصلاح کریں، ہاں، تو انشاءاللہ میں اصلاح کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔